بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ اس دفعہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس کی تفصیل بھی دی کہ کہاں کہاں پہ پاکستان کے ایئر سٹرائکس کیے گئے اور کن کن جگہوں کو اڑایا گیا۔ اب یہاں پہ کہانی یہ ہے کہ اس وقت جو مبینہ طور پہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق بھارت کے اندر یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اوپر 3 طرف سے حملہ کیا جائے۔ اب یہ حملہ بھارت خود اس کے اندر انوالو ہوگا یا حملہ کرنے والوں کی پشت پناہی کرے گا، نہ صرف پشت پناہی کرے گا بلکہ ان کو مکمل پلاننگ اور لوجسٹک بھی فراہم کرے گا۔ اب یہاں پہ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس وقت پاکستان پر حملہ کرنا طالبان کی غیرت کا معاملہ بن چکا ہے۔ اب جہاں طالبان حملہ کریں گے اس سے پہلے ہی پاکستان نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو یہ ان آنسرڈ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور پاکستان کا یہ حملہ کتنا خطرناک ہوگا، کون کون سے بڑے طالبان لیڈر اس وقت نشانے پہ ہیں، کون کون مارے جا سکتے ہیں، کن کن کی افواہیں چل رہی ہیں، افغان طالبان کس طرح سرنڈر کریں گے۔ اور اس وقت جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ بداخشاں سے لے کے نیچے قندھار تک ہر جگہ پہ ان کو ادھیڑا جائے گا اور مکمل طور پہ ان کی ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ دھلائی کی جائے گی۔ اب یہاں پہ جو خبریں ہمارے پاس آئیں آپ کو سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، 70 سے 80 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر دھماکے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جو جواب اس وقت دیا گیا پاکستان کی طرف سے اس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے پاکستان پہ حملے ہوتے جائیں گے، پاکستان جنازے اٹھاتا رہے گا اور خاموش رہے گا اور اس کو نیو نارمل سمجھا جائے گا۔ لیکن اب جو خبریں ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے پاکستان کے لیے آ رہی ہیں اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب صحیح وقت کا انتظار کریں، حملہ اور جواب دیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سراج الدین حقانی جو ہیں وہ پاکستان کا نام و نشان مٹانے کی دھمکی دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے سینئر لیڈرشپ اس چیز کی اجازت دے تو کہیں پہ بھی پاکستان نظر نہیں آئے گا، اس کو لوکیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سراج الدین حقانی کون ہے؟ سراج الدین حقانی ہیں جلال الدین حقانی کے بیٹے۔ جلال الدین حقانی مجاہدین کے اندر ایک اہم فورس تھے جنہوں نے رشیا کے خلاف جہاد کیا۔ پھر پاکستان نے ان کو نہ صرف امریکن سے ملایا بلکہ ان کو ہر طرح کی سپورٹ کی۔ سراج الدین حقانی کو بھی پناہ دی گئی، کہا یہ جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی ISI کے ایک ونگ کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی خبریں تھیں۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تل ملا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کا مقصد نکل گیا تو اس کے بعد ان کی ڈائریکشن بھی چینج ہو گئی۔ ان کو کئی طرف سے ڈائریکشن آتی ہے، خلیجی ممالک سے خاص طور پہ آتی ہے، امریکنز کی یہ گڈ لسٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اس دھمکی کا کہ الٹیمیٹم کا ٹائم اوور ہو چکا ہے اور اب جو ہے کارروائی کا وقت ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو بھی ممکنہ کارروائی کی جائے گی افغانستان یا افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کے اوپر، اس میں یہ کہا کیا جائے گا کہ پاکستان کے شہری علاقوں کو دہشت گردی کی طرف سے ایک نشانہ بنایا جائے گا، شہری علاقوں کو۔ اس کے ساتھ ہی یہ غیر روایتی طریقہ استعمال کریں گے رادر دین یہ سامنے کیوں نہیں آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کون کون سے خطرناک ہتھیار اس وقت بارڈر کے اوپر موو کیے جا رہے ہیں افغان طالبان کی طرف سے، اس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ محدود نوعیت کی جھڑپیں ہوں گی اور نمائشی حملے، سخت بیانات، دعوے اور اس کے ساتھ ہی الزامات کا تبادلہ کیا جائے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ ساری کی ساری کہانی چلے گی۔ اور پاکستان نے جو وارننگ دی ہے منہ توڑ جواب دینے کی، تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی تیاری اس وقت بالکل مکمل ہے۔ اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو روایتی فورس ہی نہیں ہے طالبان کی، تو یہ پاکستان کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کی جو فورس ہے وہ روایتی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کسی بھی قسم کے آپ ہی کہہ سکتے ہیں ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس اور دیگر قسم کے لانگ رینج والے ویپنز ہیں۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ گوریلا جنگ لڑنے کے عادی ہیں اور یہ پاکستان کو گوریلا جنگ کے اندر انوالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب حقانی صاحب تو بہت زیادہ تلملا رہے ہیں اور پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا یہ پاکستان کے خلاف کر چکے ہیں۔ اب جو
ٹی ٹی پی کے نام سے فتنہ الہندوستان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہاں پہ پناہ دی تھی پاکستان کے اندر، وزیرستان میں اور دیگر جگہوں پہ۔ اب ان تمام لوگوں کو یہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ 23,000 جنگجو اس وقت افغانستان کے اندر موجود ہیں، جن میں 5 سے 7,000 جنگجو پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کی شکل میں۔ اس کے ساتھ ہی ISKP داعش جس کو کہا جاتا ہے، 3,000 جنگجو اس کے ہیں جو پاکستان اور ایران پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 400 سے 1,500 کے قریب القاعدہ کے لوگ ہیں جو نہ صرف ایران، پاکستان بلکہ تاجکستان کے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں۔ BLA پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، JUA ایران پہ حملے کر رہی ہے، اور TTT جو ہے وہ تاجکستان پہ حملے کر رہی ہے۔ اس وقت افغانستان اپنے تمام تر ہمسایہ ممالک کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ اب ذبیح اللہ مجاہد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ ایک تسلسل ہے۔ وہ تسلسل ہے کہ جب افغانستان کے اندر امریکہ کی فورسز موجود تھیں اور پاکستان امریکنز کو سپورٹ کر رہا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بھی ڈبل گیم کا الزام لگ رہا تھا کہ وہ ان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور امریکہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اب وہ پرانا منجن بیچنے کے لیے کہ وہ اس پرانے جہاد کو اس نئی صورتحال سے جوڑ کے اس کے تسلسل کے لیے توجیہات پیش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سائیڈ پہ ہے اور جو پاکستان کی حکمران فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا بیانیہ بھارت سے آیا ہے، اور بھارت ہی پاکستان کی عوام اور حکمرانوں کے اندر ایک طرح سے تفریق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ پوری دنیا کے اندر، یہاں تک کہ وہ روس جس نے افغان طالبان کو واحد ملک ہے جس نے ان کو قبول کیا ہے، ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے بھی اس کی کوئی مذمت نہیں کی، لیکن ہاں بھارت کی طرف سے ضرور مذمت کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو ہم نے مئی کے اندر ان کو ایسے زخم دیے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپنا انتقام براستہ افغانستان پاکستان سے لینا چاہتے ہیں۔ اب اقوام متحدہ سمیت کسی بھی ملک نے پاکستان کے افغانستان پر حملوں کی نہ تو کوئی مذمت کی اور نہ ہی کوئی سٹیٹمنٹ آئی۔ بھارت نے یہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب، ترکی، ایران، روس، یہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں، یہ دونوں فریقین کو تحمل کے مظاہرے کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن مذمت نہیں کر رہے۔ یہاں تک کہ روس بھی جو ہے اس معاملے میں وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت افغانستان پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اب پاکستان نے کیا کیا؟ اب پاکستان نے جب اٹیک کیے اور ایک کہا ہی جاتا ہے کہ نیا مرکز نمبر 1 ننگرہار، 2 ننگرہار، اس کے بعد مولوی عباس مرکز خوست، اسلام مرکز ننگرہار، ابراہیم مرکز ننگرہار، ملا رہبر مرکز پکتیہ، مخلص یار مرکز پکتیہ، یہ وہ تمام کے تمام جگہیں ہیں جہاں پر حملے کیے گئے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو معصوم لوگوں کو مار دیا گیا، 18 معصوم بچے، خواتین اور پتہ نہیں کون کون مارے گئے، لیکن افغان طالبان نے وہاں پہ میڈیا کی تمام تر کوریج کو بند کر دیا اور کسی بھی قسم کے نہ وہاں پہ کسی شہری کو جانے دیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اگر وہاں پہ معاملات بالکل ٹھیک ہیں تو لوگوں کو جانے دیں، میڈیا کو جانے دیں، وہاں پہ فوٹیجز بنیں گی، پتہ چلے گا پاکستان نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن نہیں، یہ منافقت کا جو چہرہ ہے اور جو ان کی پشت پنائی ہے، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک عام سی ایک جگہ کی 1-2 تصویریں آئی ہیں، بقایا تمام تر افغان طالبان نے وہاں پہ مقامی شہریوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو تمام تر جگہوں پہ جانے سے منع کر دیا۔ یہاں تک کہ جو عینی شاہدین ہیں وہاں پہ موجود، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کئی سالوں سے یہاں پہ دہشت گرد اپنے خاندانوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جس میں خوگانی، ننگرہار، خوست اور دیگر مقامات کے اوپر صحافیوں کے جانے کی جو درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں اور افغان طالبان کو یہ بتایا ہے کہ یہ نیو نارمل نہیں ہے، نیو نارمل وہ ہے جو کہ پاکستان اب سیٹ کرے گا۔ تو اب جو پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو جنازے اٹھانے کی عادت ہو گئی ہے، اب جنازے دوسری سائڈ پہ اٹھنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے
ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ نہ صرف اعلان جنگ کر دیا اور پاکستان روایتی اور غیر روایتی جنگ لڑنے کے لیے اس وقت تیار ہے۔ ماضی کے اندر ہوتا یہ تھا کہ لڑائی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے اوپر ایک گولہ باری ہوتی تھی، بیانات کا تبادلہ ہوتا تھا، سفارتی چینلز کھل جاتے تھے اور پھر معاملہ لٹک جاتا تھا، بارڈر کو بند کر دیا جاتا۔ لیکن اب تو پہلے ہی یہ تمام کی تمام چیزیں بند ہیں، تو اب آگے کیا ہوگا یہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کا اس وقت جو مقصد ہے وہ مسلسل خلل ڈالنا ہے۔ اگر مسلسل خلل ڈالے رکھیں گے وہ پاکستان کے اندر، تو اس وقت افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ وہاں پہ 80% لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر کی چیزوں کو فروخت کرنا پڑتا ہے، اور جب وہاں پہ اتنے زیادہ معاشی اور معاشرتی مسائل ہوں تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے، ایک نیا دشمن ڈھونڈنے کے لیے، اس کے لیے تمام تر قوم کو یکجہتی کے میں لانے کے لیے یہ تمام تر ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں، اور افغان طالبان چاہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جاری رہے۔ اور یہ بڑی طاقتوں کے اماں پہ جو پاکستان کو کہا جا رہا ہے، یہ خود کس کی اماں پہ یہ کر رہے ہیں، یہ کسی کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھارت نے بتا دیا ہے مذمت کر کے کہ وہ سارے کے سارے کھیل کے پیچھے ہے۔ اور جو افغانستان کی عسکری طاقت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ نہیں ہے۔ عام طور پہ وہ تمام تر ہتھیار جو کہ استعمال کیے جا رہے تھے امریکنز کی طرف سے، وہ گوریلا وارفیئر کے لیے تو بہت اہم ہے، لیکن روایتی جنگ کے لیے آمنے سامنے آ کے ٹینکوں اور جنگی جہازوں سے لڑنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اس میں راکٹ لانچر ہیں، اینٹی ٹینک میزائل ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن روایتی جنگ کے اندر جس طرح صف بندیاں ہوتی ہیں، جس طرح مورچے ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس طرح افغان طالبان پاکستان کے سامنے آنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان ان کو 2 منٹ میں بھوننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ آگے اگلے فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگلے فیز میں کیسے داخل ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ آپ جانتے ہیں احمد شاہ مسعود کو، ان کے بیٹے جو ہیں احمد مسعود، انہوں نے بھی ایک نئی فورس کا اور ایک نئی مزاحمتی تنظیم افغانستان انڈیپینڈنس فورس کا اعلان کر دیا ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ بداخشاں میں وخان کوریڈور ادھر ادھر افغان طالبان کے تمام تر کنٹرول کو چیلنج کیا جائے، اور وہاں پہ ایک طرح سے ان کی تسلط کو ختم کر کے بعد میں پھر ظاہر سی بات ہے پھر جس کے ساتھ بھی وہ اطاعت کریں گے ان کو وہاں کی ایکسیس بھی دیں گے اور بھی بہت کچھ دیں گے۔ ایک طرف یہ کام چل رہا ہے، دوسری طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ افغان طالبان کے اندر ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ کئی افغان طالبان جو ہیں وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کئی جو ہیں وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ جن کی جیبیں گرم کی جا رہی ہیں بھارت کی طرف سے، وہ ظاہر سی بات ہے اپنے ایجنڈے پہ قائم ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی بڑے افغان طالبان کے لیڈر کے مرنے کی خبریں نہیں آ رہی۔ کوئی ملا ہیبت اللہ کی بات کر رہا ہے، کوئی ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب کی بات کر رہا ہے، کوئی سراج الدین حقانی کے اوپر باتیں کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی تصدیق شدہ خبر ہمارے پاس نہیں آئی کہ کوئی اس طرح کا لیڈر وہاں پہ مارا گیا ہے یا نہیں مارا گیا۔ اور جہاں تک گوریلا جنگ کے اندر ان کی قابلیت کی بات ہے، ان کے وسیع تجربے کی بات ہے، وہاں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ویسے ہی پچھلے 20-25 سال سے دہشت گردی کے خلاف گوریلا جنگ کا ہی مقابلہ کر رہا ہے، اور پاکستان اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کی فوج ایک ایسی فوج کی صورت اختیار کر چکی ہے جو کہ گوریلا فورس کے اندر خاص طور پہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور امریکہ بھی آج اس کا جو ہے نہ صرف اقرار کرتا ہے بلکہ فخر محسوس کرتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ مل کے یہ تمام تر کام کرے۔ بہرحال اس وقت طالبان کا رد عمل جو ہے وہ کیسا ہوگا اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت کے اندر مبینہ طور پہ پلاننگ چل رہی ہے، زخم چاٹے جا رہے ہیں اور اس کا بدلہ پاکستان سے لینے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بارڈر کے اوپر فوج کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے، موومنٹس جو ہیں افغان طالبان کی طرف سے بڑھائی جا رہی ہیں، ہتھیار وہاں پہ لائے جا رہے ہیں، اور جلد رد عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جلد رد عمل پاکستان کے خلاف آئے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اس وقت اپنے تمام تر پرامن ذرائع سے تمام آپشنز کو ڈیل کر چکا ہے، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے بعد UN کی رپورٹس اس بات کی تصدیق کر چکی ہیں کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد موجود ہیں اور طالبان ان مسائل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں۔ پھر اب اس کا جواب پاکستان نے دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس حوالے سے آپ کو بہت جلد بہت بڑی خبریں ملنے والی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔